بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کریں گے اور ایک یہودی عورت کا واقعہ بیان کریں گے جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اسلام نے خنزیر کا گوشت کیوں حرام قرار دیا ہے۔ چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک یہودی عورت تھی جو اسلام پر ریسرچ کر رہی تھی۔ اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور بہت کچھ سیکھا۔ ایک سوال جس کا جواب اسے کسی سے نہ ملا وہ یہ تھا کہ آخر خنزیر کا گوشت میں ایسی کیا برائی ہے جس کی وجہ سے خنزیر کا گوشت کھانا اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ صرف یہی ایک بات تھی جو اس عورت کو اسلام قبول کرنے سے روک رہی تھی۔ اپنے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے وہ عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچ گئی اور عرض کیا، سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے، حتیٰ کہ میں اس جگہ پہ آ کھڑی ہوں کہ اسلام قبول کر لوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ اسلام نے خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کیا ہے۔ اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا ہے وہاں اس کی دلیل ملی ہے، لیکن خنزیر کا گوشت حرام ہونے کی کیا وجہ ہے کہ اس کے بارے میں مجھے اب تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا ہے تو بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اسلام میں کیوں منع ہے؟ آخر اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسلام اس کو کھانے سے منع کرتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک مشیر کو حکم دیا کہ بائبل کی وہ کتاب میرے پاس لاؤ جو ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی کتاب پیش کی گئی تو سلطان نے وہ حوالہ پیش کر کے اس یہودی عورت کو دکھایا جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ خاتون نے حیران ہو کر کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جو میرے پاس بائبل کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانے میں کوئی منع نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان نے جواب دیا، مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان بھکاریوں پر جنہوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کے الفاظ تبدیل کر دیے۔ تمہارے پاس جو کتاب ہے وہ اصلی حالت میں نہیں رہی۔ ابھی تو میں نے صرف اس کتاب سے ثابت کیا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، اب میں اسے سائنسی لحاظ سے بھی ثابت کروں گا۔ پھر سلطان نے اس عورت کو کہا کہ کل صبح خنزیر کا گوشت پکا کر میرے دربار میں لے آنا۔ دوسرے دن اس عورت نے خنزیر کا گوشت سلطان کی خدمت میں پیش کیا۔ سلطان نے اس کو دیکھ کر کراہت سے کہا کہ اب اس کی بوٹی کے 2 حصے کر دو۔ خاتون نے جب چھری سے بوٹی کے 2 حصے کیے، درمیان میں جو پکا ہوا گوشت تھا وہ کچا تھا۔ سلطان نے اس خاتون سے کہا، کیا تم نے اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں سلطان معظم، میں نے تو اس کو بہت اچھی طرح پکایا ہے۔ تو سلطان نے کہا، اب تمہاری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ یہ حرام گوشت ہے، اسے جتنی بھی اچھی طرح پکایا جائے یہ درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سور جس جگہ رہتا ہے یہ اپنے ارد گرد کی تمام گندگی حتیٰ کہ انسانوں کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس کی خوراک بہت غلیظ ہوتی ہے، اس حوالے سے وہ غلاظت اس کے گوشت میں بھی شامل ہوتی ہے جو بذات خود بیماریوں کا منبع ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب سور کی مادہ کسی دوسرے سور کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتی ہے تو یہ اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے، اور یہ بغیرتی کی خصلت اس کے گوشت میں بھی پائی جاتی ہے، اور اس کا گوشت کھانے والا بھی انہی صفات کا حامل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو دوسروں کے حوالے کر کے خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی غلاظت اور بے شرمی بھری ہوئی ہے۔ جب آپ ایسے جانور کا گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہے تو وہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ یہ بات سن کر وہ یہودی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جھک گئی اور کہا، سلطان معظم، اب آپ مجھے کلمہ پڑھائیں۔
سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ سبحان اللہ۔ امید ہے آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔